نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک عظیم جلائے کہ ابو تک اللہ سنے دی بے حد حمد سنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار دے سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج درس تصوف کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کریں گے۔ مسلم احمد شریف کے جڑی حدیث پاک آئی ہے جڑی میں پڑھی ہے اور میں پڑھنا اور تمہیں سنوں گا شرف حاصل ہے اس حدیث پاک سے اللہ کے پیارے حبیب سارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی درویشی جڑی ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جڑی ہے وہ حقیقی درویشی ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ دوبارہ قرآن کے بار بار رب نے ذکر فرمایا اللہ سنے نے، تو حدیث کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے۔ مسلم امت کے زوال کی وجہ ہی صرف یہ بنی کہ انہاں لوگوں نے قرآن و سنت نو چھڈیا، قرآن و سنت کی روح کے مطابق اس جڑی پروگرام ہے اسلامی علم تصوف وہ نہیں چھڈیا اور جہاد فی سبیل اللہ نے چھڈیا۔ نفس، شیطان، دنیا، ما سوا اللہ، خلقی اسباب و ارباب میرے چوگے اڑ گئے، دنیا کی محبت چھوڑ دی گئی۔ بار سارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی حب دنیا راس کل خطیہ، سارے فطرے فسادات یار دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ دنیا مردار ہے طالب کتے رہے۔ دنیا جیفت و طالب لوہا کلاب کہ دنیا مردار ہے طالب کتے رہے سارے، جنہاں اللہ رسول نے چھڑ کے اور صحیح القیدہ زندہ دل مردہ بخش علماء مشاہد کے منہ موڑ کے قرآن و سنت کے منہ موڑ کے نفس دیا خواہشات پیچھے لگ کے دنیا بھی طالب بن گئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے منع کیا کہ خواہش عمل نہ کرو، سنو رب نے قرآن پاک دسیا ولا تتبعوا الهوى فيضلكم عن سبيل الله، کبھی نفس ہماری خواہش عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ تو روک دو۔ یہ تو ہم نے جس مقصد واسطے پیدا کیا اس مقصد کو دور کر دو۔ سنو رب نے قرآن سے دسیا کہ میں انسانوں کو اپنے گزار واسطے پیدا کیا اور قرآن کے طریقہ بھی دسیا اللہ پاک نے اپنے ضروری پہنچنے کا، اور اللہ والے کے راہ ہی انسان پھر مرشد کے راہ ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بقول شاعر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو سارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جائیے آپ فرماندے ہیں کہ امت مسلمہ بھی درویشی جڑی وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے جہاد کا ذکر کیا، ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد بالسیف ہے۔ کہ ایک اپنے نفس کا جہاد کرنا کہ کبھی نفس ہمارا بھی کسی خواہش پہ عمل نہیں کرنا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنا۔ نفس ہمارا انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے، یہی انسان کا امتحان ہے۔ اور نفس ہمارا بہت بڑا انسان کے اندر فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، آذر ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے، جو انسانوں کو بہت برباد کر دے۔ تو نفس ہمارا ہی ہے جنہیں ابلیس سے کر کے لعنت کا توق گڑ پواتا۔
اس واسطے یہ تو بچو، یہ ساری دنیا کے شیطانوں تو بڑا شیطان ہے، کدے نفس امارہ کے خاص سے عمل نہ کرے۔ اے کائنات جن فتنے فساد ہے یہ سارے نفس امارہ کی وجہ نال یا شیطان کی وجہ نال ہے، تو نفس و شیطان کے پجاریاں کی وجہ نال ہے۔ جن بھی دکھ ہے، غم ہے، مصیبتاں، پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشناں، جیلاں، مقدمے، عدالتاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب یہ وجہ نال ہے۔ تو جہاں آدمی اتنے بچ گیا اتنے فتح پا لی جنہیں نفس امارہ تو دنیا کا سب تو بڑا رستہ تھا۔ تو پھر رب نے اسی واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد کرو، یہ کسی خیال پہ عمل نہ کرو۔ جب انسان انہیں فتح کر لے گا تو پھر دوسرا جہاد بھی کامیاب ہو جائے گا، جہاد بالسیف اور جہاد بالقلب۔ کہ جتنے بھی لوگ شیطانی پروگرام ہے، نظام ہے، قرآن و سنت کے مطلب مقابل نفس پرستہ نے بنائے ہیں، گمراہ جہنمی 72 فرقیاں نے تبلیغی نصاب کے نام اپنے نظام کڑے نے، اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے پروگرام کڑے نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکارہ نے کڑے نے، اور اسلام انسانی دشمن قوتاں افلاطونیاں دجالیاں نے جن بھی نظام بنائے نے قرآن و سنت کے مد مقابل انہاں سارے کے خلاف جہاد کرو۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے حکم ہے میں اس وقت تک جہاد کرتا رہا جب تک دنیا کا آخری انسان جڑا کلمہ نہ پڑھ لے، یعنی اللہ رسول تو ایمان لیا کہ قرآن و سنت کی مضبوطی نہ پڑھ لے اور اہل سنت و جماعت کے نال نہ جڑیا رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں فرقے بنانے کو منع کیتا۔ قرآن نے جو دی تعلیم دیتے سنے رب نے قرآن کی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس قرآن کی رسی نے کٹ کے پھڑو اور فرقہ فرقہ نہ ہو۔ مزید سنے رب نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن میں لے کے اللہ کی راہ نکلو اور جہاد کبیر کرو۔ یعنی قرآن کے پیغام نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دے، وہ روح کے مطابق عمل کرو جی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا سے عمل، اور اہل بیت نے کیتا، صحابہ کرام نے کیتا، ائمہ اربعہ نے کیتا، سچے اللہ والے نے کیتا، اور صحیح کیتا زندہ دل علماء مشاہد نے جی عمل کیتا وہ عمل کرو۔ اپنی مرضی نہ کرو، گمراہ پھر کے اپنی مرضیاں چکر سے تو قرآن کے منے اپنی مرضی نہ بدل لگتے ہیں، جیسا کہ کلندری لاہوری عبد العلامہ اقبال نے بڑے دکھ نہ آکھیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجے میں فقیہان حرم دیتا فی قرآن کو بازی چاہے تفعال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت جائے۔ اقبال فرمانا اٹھے نہ مدرسہ خانقاہ سے غم نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، گلا تو ڈھونڈ بھی اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، اب ان سے بوتے ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ہے لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہر سچے مومن کی ذمہ داری کہ اللہ رسول کے پیغام میں دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دے، توحید کا چڑھا چک کے رکھے، فرق توحید غرب سے توحید ہو جائے۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بے حدیثاں بے شمار جہاد دی حدیثاں کہ جہاد جڑا قیامت تک جاری رہے گا، اور جب تک یہ جہاد فیس بھی اللہ جاری رہے گا نفس کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، شیطانی افکار و نظریات کے خلاف، تو امت عروج حاصل کرتی رہے گی۔ یہ جہاد چھڈیا سی تو امت زوال کا شکار ہوئی، تاں سچے اللہ والے نے اہل درد لوگوں نے اسلامی تحریک تصوف کا شروع کیتا ہے۔ یہ خاموش تحریک ہے، کتاب انسان قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کر کے لینا جہاں میں انہیں کامیابیاں حاصل کرے۔ اللہ سونے بار کا دل گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس کا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل معاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ شاید تیرے پیشوار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تیری سونی کاغذات مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے سہارے تو علاوہ کسی سہارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سہارا ساڈے واسطے کافی ہے۔ سب دنیا قبر اور آخر سرا پا فرمائے، ساری ہر میدان چ مدد فرمائے، اپنے دائمی کی ذات نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے، قرآن علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں
گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی دجالی بابا نام نہاد مردہ اسلامی روحانی اسکار اسلام و رسانی دشمن قوتوں میں غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ. انہوں نے روح کے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس یارو یہ دنیا کی ہر چیز سب فانی ہے. دکھ ہے، مردار ہے، فریب ہے، ہیلا ہے، خواب ہے. بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا جو موقع ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.